تھی ان آیات کا لب لباب۔ کل کی آیات مطہرہ کا جو مین مقصد تھا، جو مین پوائنٹ تھا، وہ یہی تھا کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے مجنون کہا۔ سرکار کے بارے میں انہوں نے کہا وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، انہوں نے کہا اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل کیا گیا ہے البتہ ضرور مجنون ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انہوں نے اعتراض اٹھایا تو اللہ تعالی نے اس کا آج کی آیت مطالعہ میں جواب دیا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیوں مجنون کہا تھا اس کی وجوہات بتائی تھی۔ ان کا ایک مقصد مذاق تھا، ایک مقصد ان کا حسد تھا، اور وہ حسد کی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے کبھی کذاب کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی ساحر کہتے، کبھی یعنی ان کے زبان میں جو آتا وہ ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ جب بندہ دلائل سے تھک جاتا ہے تو پھر وہ بندہ دلائل کے بجائے گالم گلوچ پہ آ جاتا ہے۔ یہ بندے کی، اور اچھا آدمی جو ہوتا ہے وہ دلائل کو سننے کے بعد اس کو عمل میں لے آتا ہے۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کا تو کوئی جواب نہ دے سکے، سرکار نے جو معجزات دکھائے ان کا وہ رد بھی نہ کر سکے، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی اس کے رد میں کوئی محکم دلیل نہ لا سکے، لیکن دلیل نہیں لائے تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی پہ اتارا۔ تو اللہ تعالی نے آج کی آیت مطالعہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے جتنے اللہ نے آپ کو ان میں سے جو سب سے اہم معجزہ ہے اس کا ذکر کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور آپ کی شان کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، فرمایا بے شک ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں، وَإِنَّا لَهُ، یہ جو لہو ہے نا اس کو کہتے ہیں ضمیر، ایسے افضل اس کو کہتے ہیں ضمیر، اور یہ ضمیر دو کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس ضمیر کا جو راجع ہے وہ دو ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے قرآن کی طرف، اور ایک ضمیر یہ ہے کیونکہ پیچھے کلام جو ہو رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو رہا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بطور دلیل پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے والے مشرکین پر جواب کے طور پر قرآن کو پیش کیا، فرمایا تم کہتے ہو میرا محبوب مجنون ہے تو پھر میرے محبوب جیسا کلام لے کے آؤ، تم تو میرے محبوب کے نکلے ہوئے زبان اقدس سے جاری ہوئے کلام جیسا کلام نہیں لا سکتے، تم کلام لانے سے عاجز ہو تو پھر تم میرے محبوب کو کس حیثیت میں مجنون کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کی لہو کی جو لام ہے، لہو کی جو ضمیر ہے یہ ایک اس کا راجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اے محبوب آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ذرا توجہ فرمائیں گے، اللہ فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب ہم آپ کی زندگی کی حفاظت فرمائیں، یعنی اے میرے پیارے محبوب آپ پر جس طرح کا اعتراض کوئی کرے گا، آج کرے کل کرے قیامت تک کوئی کرے، ہم ایسے ایسے لوگ پیدا کریں گے جو آپ کا دفاع کرتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت رب تعالی نے خود اپنے محبوب کی خود ہی حفاظت فرمائی اور خود ہی آپ کا دفاع بڑھایا، خود ہی اللہ تعالی نے آپ کا دفاع کیا، آپ کی زندگی کی قسم اللہ نے کہا فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے حبیب تیری تو زندگی کی قسم ہے، اور کبھی کہا واللہ یعصمک من الناس، اے محبوب ہم تو آپ کی حفاظت کریں گے لوگوں سے، چاہے وہ کسی طرح کوئی تلوار لے کے آئے گا حفاظت تب بھی ہم کریں گے، کوئی زبان درازی کرے گا تو حفاظت ہم کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں جناب مدرہ توجہ کیجیے گا، عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی امت نے اعتراض کیا، ان کی امت نے اعتراض کیا، بندے کو خدا بنا دیا اور ان کا کرسمس منایا، اور ہمارے نادیدہ بدخواہ لوگوں نے ان کو مبارکبادیاں دی۔ آپ کو پتہ ہے کرسمس کا معنی کیا ہے؟ کرسمس کا معنی یہ ہے کہ خدا نے بیٹا جنا، اس کا لفظی معنی یہی ہے کہ گاڈ نے بچہ جنا۔ اب
عیسیٰ علیہ السلام کو اسی تناظر میں خدا کا بیٹا کہتے ہوئے کہ اسی دن خدا نے بیٹا جنا تھا اور وہ عیسیٰ کی صورت میں پیدا ہوا تھا۔ تو جناب من یہ کرسمس کی مبارکبادیاں دینا، یہ اگر کوئی اس حیثیت سے دیتا ہے کہ نہیں جی وہ تو ہمارے یہاں ایک اقلیت ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو کبھی یہ بات جائز نہیں ہے۔ اور جو اس شکل اس صورت میں یا اس عقیدے کے ساتھ کہے کہ واقعی وہ اپنی بات میں سچ ہے تو بندہ کافر ہے۔ اللہ وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں خدا نے بیٹا جن دیا۔ تو اسی لیے اب سنیے گا، کافروں نے، یہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے نبیوں کی خود بے عزتی کی، ان کی تحقیر کی، لیکن ان کے مقابلے میں کبھی ان کا کوئی بندہ کھڑا ہی نہیں ہوا، ورنہ کسی کو جرت نہ ہوتی کہ عزیر علیہ السلام کو خدا کہتے یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے یا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عیب لگاتے۔ اپنے نبیوں پر خود عیب لگانے والے خود اپنے ہی تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اللہ نے منع فرمایا اے ایمان والو ان لوگوں جیسے نہ ہونا جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی اور موسیٰ علیہ السلام پر عیب لگایا۔ اللہ نے فرمایا فبرأہ اللہ، وہ اللہ کے عطا سے بری تھے، وہ پاک تھے، جن جو عیب ان پر لگایا وہ اس سے پاک تھے۔ اب دیکھیے، ایک طرف وہ امتیں ہیں جو اپنے نبی پر خود عیب لگا رہی ہیں، ایک امت محمدیہ ہے، ہمارے آقا پہ کوئی حرف آئے، آپ کی ذات پہ آئے، امت کی عرض کر رہا ہوں، فرقوں کی بات نہیں کر رہا، سواد اعظم کی بات کر رہا ہوں، آپ کی ذات پہ اعتراض آئے تو امت کھڑی ہو جاتی ہے، آپ کی اشکال پہ، آپ کی شکل و صورت کی شبیہ کوئی بنا لے تو امت یک لخت ایک ہو جاتی ہے، اگر آپ کی صفات پر کوئی اعتراض کرے تو امت کے شیر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر دور میں شیر آتے رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، آپ کی ختم نبوت پر اور آپ کی ذات پر ہمیشہ پہرا دیتے آئے ہیں، اور اس پہرے کی ابتدا ابو بکر صدیق نے غار ثور میں کی۔ اللہ اکبر کبیر، آپ نے پہلا کام کر کے دکھایا کہ جان تو جا سکتی ہے، ڈسا جا سکتا ہوں، مارا جا سکتا ہوں، لیکن میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، صدیق تو جان دے چکے نا، صدیق اپنی جان دے چکے تھے، انہوں نے دے دی تھی جان، یہ تو پھر اللہ کا کرم ہے جس کے پاس سرکار، جس کے پاس تھے نا جناب، سرکار بھی تو بڑے کریم تھے، فرمایا ہمارا نام لے اور پھر ڈوب جائے، ہمارا نام لے، ہم سے محبت کرے اور پھر وہ ڈوب جائے یا مر جائے اور بے نام ہو جائے، لوگوں کا تانا لے، ہم یہ کبھی کرتے نہیں، ہم تو روتو کو ہنسانے کے لیے ہیں۔ آج آپ کی توجہ بڑی کم ہے جناب من، لہو کی ضمیر دو طرف ہے، ایک کس کی ضمیر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اللہ نے فرمایا، کافروں نے کہا وہ مجنون ہے، اللہ نے فرمایا ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں، جب ہم حفاظت کرنے والے ہیں تو پھر مجنون میرا محبوب کہاں سے؟ اب دوسرا اس کا معنی سنیے، آپ کو ذرا سبحان اللہ، فرمایا اس کی دوسری جو اس لہو کی جو دوسری ضمیر ہے وہ قرآن کی طرف ہے، اور زیادہ قریب تر قول یہی ہے، انا نحن نزلنا الذکر، فرمایا ہم نے قرآن کو بطور دلیل محبوب کی عزت کے لیے نازل کیا اور ہم نے اس قرآن کی خود حفاظت کی۔ مامون الرشید، ہارون الرشید ہر سال ایک بہت بڑی مجلس کروایا کرتا تھا، بہت بڑی، اس میں اکابر علماء کو بلایا کرتا، بڑے بڑے محدثین کو بلایا کرتا اور ان کی بڑی عزت کیا کرتا تھا۔ یہ تو اب تحقیر کرنے کا دور آ گیا، ورنہ پہلے تو توقیر کا زمانہ تھا، توقیر کا زمانہ تھا۔ وقت کسی بھی عالم کی، ایک بادشاہ نے اپنے جو درباری عالم تھے ان سے پوچھا، میں دیکھتا ہوں کہ میرے ملک میں مدارس میں تعداد بڑی کم ہوتی جا رہی ہے، پڑھنے والے بچوں کی تعداد بڑی کم ہوتی جا رہی ہے، اس کا مجھے جواب دو، ذرا توجہ کیجیے گا۔ انہوں نے کہا بادشاہ مجھے 1 سال کا وقت دے دو، 1 سال کا وقت دو، میں 1 سال بعد جواب دوں گا۔ انہوں نے کہا جناب 1 سال میں آپ بات کرتے ہو، یہ جو تعداد اگر 10,000 ہے تو یہ اگر 1 سال میں آپ جواب دو تو یہ تو 50,000 روپے آ جائے گی، اور میں آپ سے سوال کا حل مانگ رہا ہوں، آپ مجھے سال کی مہلت مانگ رہے، مجھے ابھی دو۔ انہوں نے کہا بادشاہ دراصل بات یہ ہے، اس سوال کا جواب 1 سال میں دینے کے لیے بنتا ہے، پہلے نہیں بن سکتا۔ انہوں نے کہا چلو جی آپ کو مہلت ہے، آپ کو مہلت ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا آپ کا جواب، آپ کو سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ تعداد پوری ہو جائے گی جس کی آپ کمی کر رہے ہیں، خدشہ کر رہے ہیں۔
گویا بادشاہوں کو بھی اس وقت خدشہ تھا کہ سرکار کا دین غالب رہے. اب تو کہتے ہیں نا امریکہ غالب رہے، ٹرمپ صاحب کہیں ناراض نہ ہو جائیں، ہم نوبل پرائز انہی کو دیں گے، کسی اور کو نہیں دینے دیتے. آپ ویل ڈن، بہت اچھے ہیں، آپ جیسا تو بندہ نہیں. آپ نے جنگیں رکوائیں، یہ کیا وہ کیا، اور تم نے کیا کیا؟ تم صرف جوتے چاٹنے کے لیے رہ گئے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جناب من اس نے کہا 1 سال بعد جواب دوں. 1 سال گزر گیا. 1 سال کے جب سال گزرنا تو دوسرے سال تعداد اتنی تھی، جب سال پورا ہوا اتنی تعداد تھی کہ مدارس کے باہر لائن لگی ہوئی تھی، لیکن داخلے کی جگہ نہیں تھی. اللہ اکبر. حیران ہو گیا بادشاہ. جواب بلوایا گیا جی بغیر کسی وجہ کے اتنا عرصہ میں اتنے تعداد، آپ نے کیا کیا وزیر؟ انہوں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سارا کچھ آپ نے کیا. انہوں نے کہا کیسے کیا؟ میں نے تو آپ نے کہا جی اب فلاں تاریخ کو میں نے آپ کا فلاں مدرسے میں فلاں جامعہ میں پروگرام رکھوایا تھا، آپ کو بلوایا تھا، آپ گئے تھے. گیا تھا فلاں بڑے جامعہ میں نے آپ کا پروگرام رکھوایا تھا، آپ نے وہاں تقریر کی تھی. جس نے کی اس نے کہا جی فلاں مدرسے میں آپ کو لے گیا تھا، آپ نے کچھ دیا تو کچھ نہیں. انہوں نے کہا کچھ نہیں دیا میں نے کچھ نہیں، بس میں صرف نگرانی کے لیے گیا. اس نے کہا صرف تیری نگرانی کی وجہ سے اللہ نے برکت دی. جب حاکم وقت جس طرف رغبت کرتا ہے، اب جیسے ہماری گورنمنٹ سکول کو پروموٹ کرتی ہے ایسے نا، بچے نہ جائے تو بچے اٹھا کے لے جاتے ہیں استاد. جب کیوں؟ حاکم وقت پروموٹ کر رہا ہے اس کو، ہر وقت ٹی وی پہ ہر جگہ اس کی تشہیر کر رہا ہے، حتیٰ کہ شیمپو جلوس پہ بھی لکھا ہوتا ہے بچی پڑھاؤ، اس کو سنبھالو. یعنی کہ اس طرح کے، یعنی جب حاکم وقت اس طرف توجہ کرتا ہے تو پھر کام بن جاتے ہیں. جب تک ہمارے توجہ کہنی یار تاریخ، جب تک ہمارے حاکم قرآن کے ساتھ محبت کرتے تھے، اس وقت ہمارے دنیا میں بڑے بڑے مدارس، جامعہ ازہر جیسی جناب من مصر میں دنیا کی سب سے قدیم ترین یونیورسٹی ہے، یونیورسٹی کا مقام لینے والی پہلی یونیورسٹی دنیا میں جامعہ ازہر ہے، آج تک موجود ہے مصر میں. تو کیا تھا اس وقت بادشاہوں کے لیے؟ ہارون الرشید ہر سال ایسی بڑی بڑی مجلسیں کرتا. اس کے بعد ایک دفعہ مجلس میں ایک یہودی آیا، اس نے بہت اچھا کلام کیا، کسی بھی موضوع پہ بہت اچھا کلام کیا. ہارون الرشید کو اس کا کلام بڑا پسند آیا. اس نے کہا تو ایسا کر، تو کلمہ پڑھ لے یار، تجھے اللہ تعالیٰ نے بڑی آواز دی ہے، بڑا کلام کر سکتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ اس نے کہا مجھے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ یہودی میرا مذہب ہے، میرے ماں باپ اسی مذہب ہے، میں اپنا مذہب کیوں چھوڑوں؟ تو جناب من وہ چلا گیا. اگلے سال جب وہ آیا تو پہلے تو وہ یہودیت کے دفاع میں کلام کرتا رہا، بڑا اعلیٰ کلام کیا اس نے، لیکن جب دوسرے سال آیا تو اسلام کا دفاع کرتا رہا، قرآن کی بات کرتا رہا، میرے آقا کے دین کی بات. ہارون الرشید بڑا حیران ہوا، میں نے دعوت بھی دی مسلمان نہیں ہوا، اب میں نے دعوت نہیں دی مسلمانوں بلا لیا، خاص مجلس میں بٹھایا، پوچھا یار بتلا تو صحیح تو مسلمان کیسے ہو گیا، مسلمان کیوں ہوا؟ اس نے کہا بھائی جان جب میں تم سے یہاں سے گیا نا تو میں نے مذاہب کا مطالعہ شروع کیا کہ دیکھو کون سا مذہب سچا ہے. یہ اسلام والے جو اتنے پھیلتے جا رہے ہیں اتنی سختی کے باوجود بھی، آخر اس میں کوئی بات ہے نا. اس نے کیا، میں نے تورات جو یہودیوں پہ نازل ہوئی، تورات کو میں نے لیا، اس کے 3 نسخے لکھے، میں نے 3 نسخے لکھے اور 3 معبد ان کے جو عبادت خانے ہیں ان میں گیا، میں نے 3 وہاں فروخت کیے. انہوں نے نہ دیکھا آگے کیا ہے نہ دیکھا پیچھے کیا ہے، بس انہوں نے مجھ سے قیمت مانگی اور لے لی. پھر میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے، ان کو میں گرجا گھروں میں لے گیا، انہوں نے بھی کچھ نہ کیا، کچھ بھی نہ کیا، اور وہ نسخے انہوں نے مجھ سے انوان لے لیے. اس کے بعد باری آئی قرآن کی. جب قرآن کی باری آئی میں نے قرآن کے 3 نسخے لکھے، ان میں میں نے رد و بدل کیے تھے، یعنی جو باتیں پچھلے نسخے میں نے دیکھا اس میں اور باتیں لکھ دی، تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. پھر میں نے تورات کو بھی انجیل کو بھی ایسے ہی کیا. جب قرآن کی باری ہے میں نے اس میں بھی اپنی طرف سے لکھا، اپنی طرف سے لکھا. اب قرآن کھولیں آپ کا جو قرآن مجھے جو میرے پاس موجود ہے، اللہ کی قسم زبر زیر کا فرق ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میں نے 3 نسخے لیے اور ان کو پھر میں ایک اسلامی کتب خانے پہ گیا، میں نے ان کو کلام اللہ شریف، میں نے کہا یہ کلام اللہ شریف میں نے لکھے ہیں تو لہٰذا میں فروخت کرنے آیا، لے لو مجھ سے. انہوں نے کہا بھائی ٹھہر جا، پہلے ہمیں تصدیق کرنے دے، پہلے تصدیق کرنے دے آیا قرآن ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا کہ یار کہیں سے تو چھوڑ ہی دیں گے. بس انہوں نے ایک قاری بٹھایا، اس قاری نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، تحقیق کرنے لگے، زبر زیر و پیش نقطے مدے شدے سب دیکھنے لگے، رہا وقفے آیتیں سب کو دیکھنے لگے، دیکھتے رہے. جب میری چوری پہ آئے نا تو رک گئے، کہنے لگے غدارہ غداری کرتا ہے، غداری کرتا ہے، جا لے جا اپنا یہ کلام لے جا،
ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے، لینا ہے تو وہ لے کے آ جو ہماری طرح کا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس نے کہا میں حیران رہ گیا، میں نے تورات لکھی، رد و بدل کیا، کسی نے کچھ نہیں کہا، میں نے انجیل لی، اس پہ رد و بدل کیا، کچھ نے کچھ نہیں کہا، میں نے قرآن میں تھوڑا سا فرق کیا تو لاکھوں لوگ میرے سر ہو گئے اور انہیں میرا کلام بھی قبول نہیں کیا۔ گویا پتہ لگا جس کا قرآن اتنا سچا ہے وہ محمد کتنا سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن سچا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، فرمایا ہم نے اس قرآن کو، اس ذکر کو، قرآن ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب تک قرآن کی قدر کی جا رہی ہے، یوں مجلسیں سج رہی ہیں، قرآن باقی ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، بات کو ختم کریں۔ سرکار نے فرمایا قرب قیامت کے نزدیک قرآن اٹھا لیا جائے گا۔ رات کو لوگ قرآن رکھیں گے، کیونکہ اب رکھتے نہیں نا ہم قرآن میں۔ پہلے تو ہماری بزرگوں کو دیکھو، میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ ہم یہ ذوق پیدا ہو جائے۔ ہماری اماں، میری اپنی اماں کی یہ عادت تھی، وہ منت مانتی تھی، یا اللہ فلانا کم تھی پو، فلانا کم تھی پو، کیا کرے سے کہ میں قرآن کو غلط دے سا سارے گھر کوئی ہوتی ہے 10 واسا سارے بیٹھے، سارے گھر قرآن ایویں ننگے پہنتے، کوئی پتہ کہ نہیں کتھا پہنتے، رکھے آسے تے رکھے آسے، سارے گھر قرآن دیتے غلیف ہوئی کہنی۔ ہمارے والدین کی یہ عادت تھی، وہ منت مانتے تھے، یا اللہ میرا فلاں کام ہو جائے میں قرآن کو ایک غلیف دوں گی۔ میری اماں کے قرآن پر، آپ کی اماں تو سبحان اللہ، میری اماں کے قرآن پر تقریباً 8 سے 10 کپڑے تھے، اور وہ جو کھولتی تھی تو محبت کی بات ہے نا، صحیح محبت کی بات ہے، ہم اپنے تن کو ڈھانکتے ہیں، وہ قرآن کو ڈھانکتے تھے، وہ پھر ایک ایک کر کے کھولتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کو کھولتے کھولتے محبت کے انداز بدل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تھی قرآن کی حفاظت۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، آخری حدیث ہے۔ سرکار نے فرمایا جو بچہ جب حافظ قرآن ہو جاتا ہے، حافظ قرآن ہو جاتا ہے، فرمایا اگر اس بچے کے ماں باپ کافر بھی ہوں، سرکار نے فرمایا اس کے ماں باپ مشرک بھی ہوں، بھائی جان سن لینا، سرکار فرمایا اللہ بچے پر قرآن نازل ہونے کی وجہ جو اس کے سینے پہ القاء کر دیا گیا قرآن، اس کی برکت کی وجہ سے مشرک ماں باپ کی قبر میں بھی عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، کمی کر دیتا ہے۔ اگر کافر کی قبر پر قرآن اس کا بچہ پڑھے مسلمان، تو اگر اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے تو پھر بتاؤ جو مسلمان اپنے بچے کو حافظ قرآن پڑھے۔ انشاءاللہ زندگی باقی رہے، کل آیات اگلی پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی